ملک بھر میں جشن مارکہ حق، بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل۔ کراچی سے خیبر بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ سیاسی، سماجی، کاروباری ہر طبقے کی جانب سے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ازلی دشمن کے خلاف فتح نے ملک میں ہر تفریق مٹا دی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے سیمینار کا سلسلہ بھی جاری۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک، سکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالیں۔ جگہ جگہ مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں۔ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کو سجا دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چمن میں ہندو برادری کا بھی جشن، شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ میرپور آزاد کشمیر میں فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال، عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں بتایا مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ یہ دن قومی یکجہتی، ہمت اور پیشہ ورانہ مہارت کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے مؤثر رد عمل نے دشمن کے فالس فلیگ اور جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا۔ GHQ میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ مارکہ حق کا 1 سال، کراچی میں تقریبات۔ پیپلز پارٹی نے سی ویو پر شاندار تقریب سجائی، لوگوں کی بڑی تعداد آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ میں خطاب نے کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے بھی یوم فتح منایا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا۔ بھارت کو پتہ ہے پاکستان بنانے والے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا بھارت اب ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر کی تو کراچی کے نوجوان کافی ہیں۔ مقررین نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق کے بعد پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین، کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا مارکہ حق میں سویلین اور فوج کے شہداء کا مقدس خون بہا۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کا ہر بچہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگا۔ مارکہ حق میں فتح کی وجہ سے پاکستان آج پوری دنیا کا سفیر ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج اور عوام بنیان مرصوص بن کر اپنے سے بڑی طاقت کے خلاف ڈٹ کھڑی ہوئی۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی۔ دنیا کی
सबसे बड़ी ताकत भी पाकिस्तान पर फख्र करती है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज की वाघा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराजी तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिली नगमे से हाजरीन के दिल मोह लिए। मेजबान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। अमरीका ईरान जंगबंदी का मुआहिदा भी इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी कराने में पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द अमल से भारत मैदान जंग से भाग गया। सदर ट्रंप भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 8 से 10 तैयारे गिराए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी और राब्ता कारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के। अमरीकी और ईरानी हुक्काम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इकदाम करेंगे। ईरान अमरीकी तजवीज का जायजा ले रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका की ताज़ा तजवीज पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमरीका ने जंग बंदी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। रूसी वजीर खारजा का UAE हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक्ची और बरतानवी वजीर खारजा ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। अमरीका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआवन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई है जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनियां भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी CIA का कहना है तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है अमरीका ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस अहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के दावे दुरुस्त नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। गाड़ी पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली फजाई हमलों में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। IMF की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था और हम यकीन दहानी करा चुके थे PDL पूरी सतह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूं मार्केट में कीमतें कम होते ही तेजी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी अवाम को रिलीफ देंगे।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی. وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں. پیٹرول کی قیمت 400 پار، عوام کا جینا دشوار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری برہم. کہاں مہنگائی نے عوام کی جیبیں خالی کر دی. نوبت موٹر سائیکل بیچ کر سائیکل چلانے پر آ گئی. خدارہ مہنگائی کا کچھ بوجھ تو حکومت برداشت کر لے. 3 ٹائم کا کھانا پہلے ہی 2 وقت پر آ چکا، اب کیا کم کرے. تنخواہ تو صرف پیٹرول اور بجلی کے بلوں میں چل دی جاتی ہے. حکومت نے پیٹرول 14 روپے 92 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا. پیٹرول 414 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی میں بھی اضافہ کر دیا. پیٹرول پر لیوی 117 روپے 41 پیسے اور ڈیزل پر 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکمران جماعت اور اتحادی ارکان کی بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر کڑی تنقید. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارا سارا تیل آبنہ ہرمز سے نہیں آتا. حکومت عیاشیاں چھوڑ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر توجہ دے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر برہم. ایکس پر لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں. حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے لیوی بڑھانے کے بجائے ٹیکس چوری روکی جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے غریب اور مڈل کلاس شہریوں سے بھاری لیوی وصول کرنا ظلم ہے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے ایکس پوسٹ میں لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی نرخوں کے بجائے لیوی اور ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ہوا. پیٹرول کی قیمت کا 33 اور ڈیزل کی قیمت کا 16% محصولات پر مشتمل ہے. ڈھاکہ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اعزاز میں خصوصی تقریب. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ تمیم اقبال نے محسن نقوی اور پاکستانی ریڈ بال اسکواڈ کے اعزاز میں عشائیہ دیا. تمیم اقبال نے ڈھاکہ آمد پر محسن نقوی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا. چیئرمین نے شاندار مہمان نوازی پر بی سی بی سربراہ کا شکریہ ادا کیا. کہا بنگلہ دیش سے کرکٹ کے ساتھ ہمارے دل بھی جڑے ہیں. محسن نقوی نے ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی شیر بنگلہ اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھا. ساؤتھ ایئر کا پہلا ATR طیارہ پاکستان پہنچ گیا. ساؤتھ ایئر لائن آئندہ ماہ اپنا آپریشن شروع کرے گی. یہ آپریشن ملکی ایویشن کی علاقائی مارکیٹ میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا. اقتصادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. پاکستان خطے میں امن استحکام مکالمے اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشش کر رہا ہے. علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کا پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ ایئر فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی. سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی. بھارت کے بجلی، پیٹرولیم، انرجی گرڈز مفلوج کی. دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے. قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین. ISPR نے نئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا. نغمہ مارکہ حق کی عکاسی کرتا ہے جس کی بازگشت دشمنان وطن کے دلوں میں آج بھی گونج رہی ہے. سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں عید سے قبل ادا کرنے کی ہدایت کر دی. عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 20 مئی کو جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سندھ کے تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 20 مئی تک مل جائے گی. محکمہ خزانہ سندھ نے قبل از وقت تنخواہوں کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.
سکھر میں عدالتی حکم پر والد کی تحویل میں دی گئی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس۔ عدالت نے مقتولہ کے والد، شوہر اور ماموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے قتل کیس میں نامزد ایک ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ کراچی ملیٹ جیل سے قتل اور اغوا کا ملزم لاپتہ۔ جیل میں تقریب کے بعد گنتی کی تو ایک قیدی کم نکلا۔ ملزم نوید عرف پولکا کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم نوید نے ریحان نامی تاجر کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا۔ گزشتہ سال قیدیوں کے فرار کے بعد سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی۔ جیل انتظامیہ نے نئے CCTV کیمرے لگانے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اٹالین اوپن ٹینس میں کوالیفائر کھلاڑی نے بڑا برج الٹ دیا۔ 6 بار کے چیمپئن نوواک جوکووچ اپ سیٹ سے 2-4۔ کروشیا کے ڈینو نے اپنے آئیڈیل کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی اور الہلال کی تاریخ ساز فتح، ریکارڈ 10ویں مرتبہ سعودی کنگز کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں الخلود کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے چیمپئن کپتان کو ٹرافی دی۔ کھلاڑیوں نے کامیابی پر خوب جشن منایا۔